بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، ریسلنگ دیکھنے کا شوق آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوگا، لیکن آپ یہ شوق نہیں بھی رکھتے تب بھی آپ گریٹ خالی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ گریٹ خالی، جن کا اصل نام دلیپ سنگھ رانا ہے اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے، خالی ریسلنگ کی دنیا میں اپنے قد کاٹ جو کہ 7 فیٹ اور 1 انچ ہے اور بے حد بھاری جسامت تقریباً 157 کلو گرام کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ گریٹ خالی ڈبلیو کی دنیا میں کافی بڑا نام بن چکے ہیں، لیکن بہت کم لوگ گریٹ خالی کی اصل کہانی کو جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سڑک پر کام کرنے والا ایک مزدور دلیپ سنگھ رانا آج کی دنیا کے مشہور ترین ریسلرز میں سے ایک ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خالی کا سفر انڈیا کے ایک چھوٹے سے صوبے ہماچل پردیش، جو کہ پاکستان کے بارڈر کے پاس ہے، کہ ایک چھوٹے سے گاؤں دھرانا سے شروع ہوا تھا۔ خالی ایک انتہائی غریب فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ 1979 کی گرمیوں میں خالی دوسری کلاس میں تھے۔ ان کے اسکول کے پرنسپل خالی کو روزانہ پوری کلاس کے سامنے فیس ادا نہ کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ ان کے پرنسپل نے ایک دن پوری کلاس کے سامنے گالیاں تک دے دیں اور خالی کا پوری کلاس کے سامنے کافی مذاق بن گیا۔ خالی کے پاس فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد خالی شرمندگی کی وجہ سے کبھی اسکول واپس نہیں گئے اور خالی نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اب صرف کام کریں گے اور گھر والوں کو پیسے کما کر دیں گے۔ خالی کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ ایک دن خالی کو پتہ چلا کہ ان کے گاؤں میں حکومت کی طرف سے درخت اگانے کی مہم چل رہی ہے، جہاں نوکریاں موجود ہیں اور ہر مزدور کو ہر دن کے 5 روپے ملا کریں گے۔ خالی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسکول کی فیس کے 2.5 روپے خالی کے پاس نہیں ہوتے تھے اور یہاں روز کے 5 روپے بہت بڑی بات تھی۔ خالی نے اپنی پہلی جاب 8 سال کی عمر میں کی، لیکن اس کے بعد بھی خالی نے کئی جابز کی۔ یہ سڑک بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بزنس مین کے باڈی گارڈ بھی تھے، جہاں خالی کو ہر مہینے 1500 روپے ملا کرتے تھے۔ خالی کا لمبا قد اور بھاری جسامت دراصل خالی کی خوش نصیبی تھی۔ یہ اپنے علاقے میں کافی مشہور تھے۔ اسی بنا پر خالی کو 1993 میں پنجاب اسٹیٹ پولیس میں آفیسر کی جاب آفر ہوئی۔ حالانکہ خالی نے بس اسکول کی شکل ہی دیکھی تھی، لیکن شملہ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کے دوران خالی نے کافی پولیس مینز ہیلپ بھی کی تھی اور گریٹ خالی انٹرنیشنل سپورٹس پرسن کے طور پر جانے لگے۔ تبھی ان کو پولیس میں پکی نوکری ملی۔ پولیس میں نوکری کے ساتھ ساتھ خالی نے باڈی بلڈنگ بھی شروع کر دی اور مختلف مقابلوں میں حصہ لینے لگے۔ خالی نے ریسلنگ پہلی بار 1998 میں دیکھی۔ اس وقت ڈبلیو کو WWF کہتے تھے۔ خالی کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن اس وقت خالی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ریسلنگ کے پیچھے پوری سٹوری لائن ہوتی ہے۔ خالی کو لگتا تھا کہ بالکل ریئل ہے۔ ان کے دل میں WWF، جسے آج کل WWE کے نام سے جانا جاتا ہے، میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس لیے دلیپ سنگھ رانا عرف گریٹ خالی نے ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ بہت جلدی خالی کو امریکہ جانے کا موقع ملا۔ ان کا قد کاٹ اور جسامت کو دیکھ کر آل پرو ریسلنگ اکیڈمی نے خالی کو امریکہ آ کر ٹریننگ کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ خالی کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ پولیس کی پکی نوکری چھوڑ کر امریکہ جانے کا رسک اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی خالی کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ خالی کو ایک 10 فیٹ کے کمرے میں رہنا پڑا، جہاں ان کے پاس بیڈ تک نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا تھا۔ خالی کو انگلش کی ABCD نہیں آتی تھی۔ وہاں لوگوں سے بات کرنے کے لیے کافی مشکل تھی، لیکن ان تمام مشکلات کو سہنے کا صلہ خالی کو بہت جلد مل گیا تھا، جب ان کا ریسلنگ کیریئر اکتوبر 2000 میں شروع ہوا، جب آل پرو ریسلنگ نامی اسی کمپنی میں خالی نے جائنٹ سنگھ کے نام سے اپنا پہلا میچ لڑا۔ اس کے بعد ان کو WCW یعنی ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ میں شامل کر لیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ دوستو، اسی دوران خالی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو۔ اس حادثے نے خالی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں
کہ 28 مئی 2001 کو آل پرو ریسلنگ میں برائن اونگ نامی ایک ریسلر خالی سے میچ لڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خالی نے برائن اونگ کو ایک ریسلنگ موو فلیگ جیک لگائی جس سے برائن اونگ کی موت ہو گئی۔ ریسلنگ میں جو میچز ہوتے ہیں وہ پہلے سے پریکٹس کر کے لڑے جاتے ہیں۔ یہ بے شک اصلی میچ نہ ہوں لیکن لڑائی اور چوٹیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ برائن اونگ کے مرتے ہی سارا الزام خالی پر آ گیا اور خالی کے ساتھ ریسلنگ کرنے کو خطرناک قرار دے دیا گیا۔ دوسرے ریسلرز نے خالی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور خالی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ خالی کو لوگ قاتل کہہ کر بلانا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن اس دوران خالی کو میکسیکو اور جاپان میں ریسلنگ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ برائن اونگ ریسلنگ کرنے کے لیے فٹ نہیں تھا اور اس کے ڈاکٹرز نے اسے ریسلنگ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ آل پرو ریسلنگ نے برائن اونگ کو ریسلنگ کرنے پر پریشرائز کیا تھا اور اس کی پروٹیکشن کا خاص خیال نہیں رکھا تھا۔ برائن اونگ کی فیملی نے آل پرو ریسلنگ کے خلاف کیس بھی کر دیا۔ اس سے ان کو 1.3 یعنی $1.3 ملین بھی ملے۔ اس سے خالی کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کے بعد خالی کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی WWE میں سائن کر لیا گیا۔ WWE کے مالک ونگ سمتھ موہان نے خالی کو ایک مووی دا لانگسٹ یارڈ میں دیکھا تھا۔ دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خالی نے 2005 سے 2012 تک 6 فلموں میں کام بھی کیا، جن میں 4 ہالی ووڈ اور 2 بالی ووڈ موویز تھیں۔ دا لانگسٹ یارڈ میں خالی کو بہت چھوٹا سا رول دیا گیا تھا، لیکن ونگز نے خالی کی جسامت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ خالی کو WWE میں شامل کیا جائے گا۔ دوستو خالی کے کیریئر کا آغاز WWE سے ہونا کسی خواب سے کم نہ تھا۔ جب بھی انڈرٹیکر جیسے لیجنڈری ریسلرز کے ساتھ خالی کا ڈیبیو ہوا، اس کے بعد خالی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور WWE کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام بن گیا۔ خالی کا اب امریکہ میں ہاسٹن اور ٹیکسس میں کاروبار بھی ہے اور انڈیا میں بھی انہوں نے ایک ریسلنگ اکیڈمی کھولی ہوئی ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔